وہ انتہائی رحم فرمانے والا جس نے پڑھنا سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ مطلب یہ ہوا کہ بیان وہ چیز ہے کہ جسے باقاعدہ طور پر سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایک معلم چاہیے۔ عالم انسانیت کا معلم انسانیت کا خالق ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بیان کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ علمہ البیان، بیان کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ بیان کیا چیز ہے؟ جو چیز لفظوں کے اندر ہو وہ معنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں معنی۔ لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے۔ شرح جامی میں آتا ہے کہ عقل تو تمرا و لفظ تو نواتا، کہ میں نے گٹھلی کھائی، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینکی۔ لفظ کا معنی ہے پھینکنا۔ چونکہ انسان کے منہ سے لفظ اس طرح نکلتا ہے جس طرح انسان اسے باہر پھینک رہا ہے، تو اس مناسبت سے جو آواز نکلتی ہے حروف کی متشکل ہو کر، حروف میں مبدل ہو کر، تبدیل ہو کر، اس کو لفظ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لفظ کے لیے منہ چاہیے، منہ کے لیے جسم چاہیے، جسم کے لیے زندگی چاہیے۔ اللہ تعالی جسم سے بھی پاک ہے، منہ سے بھی پاک ہے، زبان سے بھی پاک ہے، تو وہ بھی بیان فرماتا ہے۔ ہمارے بیان میں اور اس کے بیان میں ظاہر ہے کہ فرق ہے، اور فرق ہونا بھی چاہیے۔ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے میرے رسول جس وقت ہم تجھ پر اپنا قرآن پڑھیں تو ہمارے قرآن پڑھنے کا اتباع کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر ہم پر ہے اس کا بیان کرنا۔ پڑھاتے بھی ہم ہیں، بیان بھی ہم کرتے ہیں۔ یہاں بیان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ میں بیان کرتا ہوں، ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ہم بیان کرتے ہیں اور ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ بھی بیان فرماتا ہے اور ہم بھی بیان کرتے ہیں، اور اس آیت میں فرماتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم پر بیان ہے۔ یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم کتاب بھی پڑھائیں گے، ذالک الکتاب، اور پھر بیان جو ہے وہ بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کتاب میں بیان نہیں ہے؟ کتاب میں جو آیات ہیں، آیات الفاظ کی شکل میں ہیں اور ہر لفظ میں معنی موجود ہوتا ہے، تو پھر مزید بیان کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ ہر آیت اپنے الفاظ کے حوالے سے اپنے معنی مرادیہ پر دلالت کرتی ہے، ہر آیت، تو پھر مزید بیان کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی طرف، آپ کے اسوہ حسنہ کی طرف، کہ جو قرآن میں اجمال رہ گیا ہے اس کی تفصیل اے کملی والے تیری احادیث ہوں گی
یا تیرا اسوہ حسنہ ہوگا۔ اب یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے بیان کیا ہے اور یہ میرا بیان ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، تو وہ کون سا بیان ہے؟ تو وہ بیان چونکہ اللہ زبان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو وہ بیان کیسے کرے گا؟ وہ بیان بھی وحی کے ذریعے ہوگا۔ یہ وحی متلو ہے قرآن مجید، یہ وحی پڑھی جاتی ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ وہ غیر متلو ہے کہ وہ قرآن میں نماز میں نہیں پڑھی جاتی، حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، لیکن جو اللہ نے مطالب اور مفاہیم آج سمجھائے ہیں وہ بھی وحی کے ذریعے سے سمجھائے ہیں۔ تو ایک بیان یہ بھی ہے، اور ایک ہمارا بیان ہے کہ ہمارا بیان الفاظ کا محتاج ہے، الفاظ ہماری زبان کے محتاج ہیں، اور ہماری زبان ہمارے جسم کی محتاج ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے بیان میں فرق ہے۔ اور وہ جس سے، پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ جس سے جو کچھ بیان کروانا چاہے، عمر کے جس مرحلے میں بیان کروانا چاہے وہ بیان کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے پختگی عمر ضروری نہیں ہے، علم کا ہونا، کسی درگاہ کا، کسی درسگاہ کا فارغ و تحصیل ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ جس کو جس عمر میں بلوا دے۔ دیکھیں سورہ مریم میں کیا فرمایا، انہوں نے کیا کہا معترضین نے، قالو کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، مہد میں ہے، گہوارے میں ہے، تو ہم اس سے کس طرح بات کریں اے مریم؟ فاشارت الیہ، وہ جب انہوں نے اعتراضات شروع کیے کہ تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی، تو خاموش ہو گئی سیدہ مریم خاموش ہو گئی۔ فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا سوال و جواب کریں، اس کے پاس بیان نہیں ہے، یہ گفتگو نہیں کر سکتا، یہ گفتگو نہیں۔ بس اتنی بات تھی تو جناب عیسیٰ بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گہوارے کی عمر میں بچے نے اپنی جو مافِ ضمیر تھا اس کو بیان کر دیا، اور حالانکہ وہ بیان کی عمر نہیں ہوتی، نہ بیان وہ سن سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے، لیکن جب وہ بلوائے اور پھر آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا